بچہ تھا اس کی ہائے لاش ملی، ہائے تو کہا گیا کہ ماں جو تھی وہ پہلے ہی کہیں بہ گئی تھی کہ آپ ڈرون کیمرہ اڑائیں، آپ کشتی میں بیٹھیں، آپ دور دراز جائیں۔ اس وقت لوگ درختوں پہ بیٹھے تھے، اس وقت لوگ چھتوں پہ بیٹھے تھے، اس وقت لوگ دور دراز تھے۔ اس سارے قضیے میں، اس سارے معاملے میں، فلڈ جو ریلیف ہے، یہ ہیلپ ہے، ان سب میں کہیں پہ آپ کو این ڈی اے میں نظر آیا؟ ایک چیز بہت اچھی مجھے نظر آئی، وہ بہت اچھی جو چیز ہے محمد وعلی آل محمد۔ دوستو میں ہوں وقاص عزیز اور آپ کو اپنے آفیشیل چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ذکر کچھ یوں ہے کہ آپ، میں، ہم سب قدرتی آفات کے آنے پہ بھی یقین رکھتے ہیں، لیکن سائنس یہ کہتی ہے کہ قدرتی آفات آ کیوں رہی ہیں۔ 2005-6 کے اگر زلزلے کی ہم بات کریں تو وہ بھی ایک بہت بڑی آفت تھی۔ پھر اس کے بعد سیلاب کی کئی ڈیوریشنز آئیں، اور حالیہ سیلاب نے ایک مرتبہ پھر پنجاب بلکہ پاکستان کی معاشی کمر پہ، زندگی پہ، سماجی زندگی پہ، دیہی زندگی پہ بہت کاری جو ہے وہ ضربیں لگائی ہیں۔ ایسے میں ہم نے میڈیا پہ بہت سی باتیں سنی، دیکھیں، لیکن ڈاکٹر سعدیہ کمال صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، آپ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، لیکن میں نے ان سے ریکویسٹ اس لیے کی کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کچھ وقت دیجئے، میں سیلاب پہ سیلاب اور اس کی تباہ کاریاں اور اس کے جو سارے معاملات ہیں اس پہ آپ سے بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ آنکھوں دیکھا حال کیا ہے۔ وسیب کی بیٹی تو آپ ہیں، پاکستان کا مان آپ ہیں، آپ پاکستان کا فخر ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میری والدہ، میری بہنیں، گزشتہ جو ہم نے ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ کچھ اکتسابی ویلاگز کیے، اس میں آپ سب جانتے ہیں کہ میرا ایک علمی، تہذیبی، مذہبی گھرانے سے تعلق ہے، سو میں چیزوں کو آن بھی کرتا ہوں، اور میں اگر کسی جگہ پہ کوئی تعلق دیکھوں تو اس کو بھی آن کرتا ہوں۔ وہ تمام دوست جنہوں نے گزشتہ ویلاگز کا ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ فیڈ بیک دیا، ان کا شکر گزار ہوں، اور بات اب یہاں سے بڑھانا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحبہ چاہے وہ صحافتی سیاست ہو، پاکستانی سیاست ہو، عالمی منظرنامہ ہو، مذہبی معاملات یعنی تصوف سے جڑے ہوئے رنگ ہوں، ادبی رنگ ہوں، ان سب پہ ایک اتھارٹی ہے میرے نزدیک، اور میں ان کا ایک معتقد ہوں، ان کا ماننے والا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت محبت آپ کی شفقت ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے وقت دیا۔ سیلاب، پانی ہی پانی، اس میں زندگیاں بہتی ہوئی، سسکتی ہوئی، روتی ہوئی، تڑپتی ہوئی آپ نے دیکھی، آپ کے لائیوز ہم نے دیکھے، آپ کا وہاں پہ ایک بیٹی کی حیثیت سے، ایک ماں کی حیثیت سے، ایک فرد واحد کی حیثیت سے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے، ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم نے رونا کرلانا بھی دیکھا، آپ کی ایفرٹس بھی دیکھیں۔ شاید میں کچھ زیادہ بول گیا ہوں، لیکن یہ سیلاب اگر اگلے سال خدا نخواستہ پھر آ گیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ بہت شکریہ وقاص عزیز، بہت اہم موضوع ہے، اور آج کل تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب یہ شروع ہوا، مظفر گڑھ ضلع کی علی پور کی میں بات کروں تو 6 ستمبر کو وہاں پر شروع ہوا تھا، جب وہاں پر بند توڑا گیا تھا، تو اب پورا 1 ماہ ہو چکا ہے، اور اس وقت بھی مین سٹریم میڈیا کی کوئی توجہ نہیں تھی وہاں پر، اور اس کے بعد باقاعدہ وہاں کے جو انفلوئنسر تھے، وہاں کے جو یوتھ تھی، اور انہوں نے اس کی ٹرینڈنگ کی اور سوشل میڈیا پہ کی، اور اس کی توجہ وہاں دلائی گئی۔ کوئی بھی یہ نہیں سن رہا تھا کہ جلال پور پیر والا اور اس کے علاوہ علی پور مظفر گڑھ کا وہ بالکل تباہ ہو چکے ہیں۔ تو ابھی بھی یہی صورتحال ہے کہ اس کے بعد صرف 2 دن کے لیے میڈیا وہاں گیا ہے، اور اس نے میڈیا کے لیے بس ایک خبر ہے دکھایا کہ پانی ہے اور پانی کی سطح اوپر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ پانی مزید لوگوں کو بہا کے لے جائے، اور فلاں علاقے میں خطرہ ہے، اور وہاں پر سائرن بج رہے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، لوگوں سے کہا جا رہا ہے آپ اپنے گھر خالی کر دیں۔ مطلب ایسی صورتحال بنی ہوئی تھی کہ عجیب سا سما ہے، مطلب ہمارے ملک کے حالات ہی کچھ عجیب ہیں۔ ابھی مئی میں بھی ایسے تھا، مئی میں جب 7 اور 8 کی درمیانی شب تھی، مطلب اس کے بعد سے کئی دنوں تک ایسے لگتا تھا ہم یہاں پر سانس تو لے رہے ہیں، لیکن ایسے لگتا تھا کہ اندر گھٹن ہے، اور ایسی حد زدہ گھٹن ہے کہ پتہ نہیں اس میں ہم جی بھی پائیں گے کہ نہیں۔ اور مجھے وہی گھٹن اس سیلاب میں محسوس ہوئی کہ لوگ کس قدر خوف زدہ ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسان جو تنکا تنکا جوڑ کر اپنا گھر بناتا ہے، گھر کی دیواریں
اس میں جو ایک ایک اینٹ لگتی ہے، اس کی خون پسینے کی کمائی، اس کی زندگی بھر کے خواب اس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کو پانی آتا ہے اور بہا کے لے جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ گھر کے در و دیوار وہاں پر کیچڑ، مٹی اور وہ اینٹیں بالکل ٹوٹ چکی، اور وہ بالکل ہی کھلے آسمان تلے آ بیٹھے، اور بلکہ کئی تو جو ہیں وہ بالکل بہہ گئے، پانی کی نظر ہو گئے۔ اور پھر جب کسی کی ڈیڈ باڈیز تو ملی ہی نہیں، کسی کی جب ملی تو وہ ایسے لگتا تھا کہ بس ہڈیاں ہی کچھ لے کے آئے۔ ابھی کچھ دن قبل ایک چھوٹے بچے، 4 سال کا بچہ تھا، اس کی لاش ملی، تو کہا گیا کہ ماں جو تھی وہ پہلے ہی کہیں بہہ گئی تھی۔ تو میں نے تو خدا کا شکر ادا کیا کہ ہم سے نہیں دیکھا جا رہا تھا کہ ہم اس بچے کو کس طرح کفن میں لپٹا دیکھیں، اور کشتی پہ جس طرح سے اس کے جو باقی بچے کھچے اس کے اعضاء تھے وہ رکھے گئے، تو وہ ہم سے نہیں سہا جا رہا تھا۔ تو وہ ماں کیسے برداشت کرتی اس بچے کے لیے؟ تو وہ تو شکر ہے کہ اچھا ہوا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں ایک سوال ہے، پنجاب کی ماں جناب، بیوروکریسی بہت کام کر رہی ہے، بہت ریہیب کیا گیا، ریلیف دیا گیا، کیا ایسا تھا یا ہم صرف خبریں دیکھ رہے تھے؟ دیکھیں ہم تو زمینی حقائق کیا ہیں؟ دیکھیں میرے ساتھ تو ہماری پی ایف یو جے ورکرز کے ساتھ، جو ہماری راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ ورکرز کے ہمارے جنرل سیکٹری ہیں، وہ انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھتے ہیں، وہ اگست میں بونیر گئے تھے، تو انہوں نے اس وقت کہا کہ یہ پانی جب نیچے اترے گا تو پھر انہی علاقوں کو جائے گا۔ اس کے بعد پھر ہم ثوابی ہمارا ایک ڈیلیگیشن گیا، ہمارے یو جے کے صدر مرحوم مظہر اقبال صاحب بھی ساتھ گئے، اور آپ کے ساتھ پچھلی دفعہ جب مظہر بھائی اللہ مغفرت کرے سر، پچھلی دفعہ جب ہم یہاں پر ایک آپ ویلاگ کر رہے تھے، وہ بھی یہاں پر میرے ساتھ ہی تشریف فرما تھے۔ بس زندگی اسی طرح ہی ہے، بالکل بے یقین سی، کچھ نہیں پتا کہ اگلے لمحے اگلے پل کو کیا ہو جائے۔ تو جو میں بات آپ سے کر رہی تھی کہ ثوابی کے بعد پھر ہم لاہور گئے، اور لاہور میں آپ نے دیکھا کہ یہ جو دریا جو کئی عرصے سے ستلج رکا ہوا تھا، اور ہم سرائکی کہتے تھے سادہ ستلج وکا گیا ہے، بک گیا ہے بھائی، اس میں کئی عرصے سے ہم نے اپنی زندگی میں اس میں پانی نہیں دیکھا۔ راوی کے اوپر کتنے مذہقہ خیز بنے ہوئے تھے، میمز وغیرہ کے، راوی کا پانی ختم ہو گیا ہے، لیکن اس کے بعد یہ سب دریا کس طرح جوش سے طغیانی مار کے جس طرح سے یہ آئے ہیں، اس کے بعد آپ کا لینڈ مافیا ایکسپوز ہوا۔ بالکل، دیکھیں وہ تو ہاؤسنگ سوسائٹیز جو بنا دی گئی تھی، وہ تو بہت ساری چیزیں ایکسپوز ہوئی، آپ کا پورا سسٹم ایکسپوز ہوتا ہے۔ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب سے جو گئے ہیں وہاں پر، انہوں نے اپنی طرف سے تو بہت کوششیں کی ہیں کہ ہم جائیں، لیکن بظاہر تو دکھایا جا رہا تھا کہ ریسکیو ہو رہا ہے، اور تمام ہمیں وہاں پر فورسز بھی نظر آئیں، لیکن وہ تمام فورسز مرہون منت تھیں، ہمارے جو حکومتی ارکان تھے ان کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جب تک ہمیں اجازت نہیں دیں گے تو ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ ڈرون کیمرہ اڑائیں، آپ کشتی میں بیٹھیں، آپ دور دراز جائیں، یعنی وہ اصل مسائل سامنے نہیں لانا چاہ رہے۔ 25 کلومیٹر تک وقاص صاحب وہاں پر پانی ہی پانی تھا، اور پانی بہت گہرائی میں تھا، اتنی آپ یہ دیکھ لیں پانی اتنا تھا کہ 20 فٹ، کہیں 25 فٹ، کہیں 10 فٹ، اس حد تک پانی تھا۔ جبکہ ہم ہیڈ پنڈن والے ایریے میں گئے تو وہاں لوگوں نے بتایا کہ جو کشتی تیر رہی ہے، پتہ چلا نیچے پورا درخت ہے، کہ اس حد تک پانی کی اونچائی تھی۔ اور جب ہم وہاں پر پہنچے تو اس دن لوگ جب ہمارے سامنے آئے، انہوں نے بتایا کہ ہمیں 9 دن ہو چکے ہیں، 9 دنوں میں ہم سے کشتی والوں نے، آپ یہ دیکھیں کہ ہم ماشاءاللہ سے ایسی قوم ہے کہ ہمارے اوپر جب مشکل اور کٹھن وقت ہوتا ہے تو ہم اس میں بھی اس بات سے نہیں چوکتے کہ ہم لوگ کہ کس طرح سے بلیک میلنگ کریں، اور لوگوں نے کس طرح اس وقت بلیک پہ کشتیاں جو ہیں وہ اس کے کہ ہم آپ کے جانوروں کو، آپ کے بچوں کو یا آپ کو لے کر ریسکیو کر کے جائیں گے تو آپ ہمیں اس طرح سے پیسے دیں گے۔ جبکہ اے سی صاحبان تو کشتیوں میں بیٹھ کے ویڈیوز بنا کے ریسکیو کی بھیجتے رہے۔ دیکھیں وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہر وہ بندہ جو کام کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ مشکلات بہت زیادہ اس میں تھی، اور اس میں کافی ہرڈلز تھیں،
اور جیسا میں سمجھتی ہوں کہ ریسکیو کیا جانا چاہیے تھا ویسا نہیں ہوا. اچھا اگر سی ایم وہاں پر پہنچی ہیں ہیلی کاپٹر پہ تو آپ یہ بتائیں کہ ان کے پاس تو ریسورسز ہیں, جب وہ ہیلی کاپٹر پہ گئی ہیں تو کیا ان کو نہیں دکھائی دیتا تھا کہ یہاں پر کتنا ایریا ہے جو پانی میں ہے, وہاں سے دیکھا جا سکتا تھا. اس وقت لوگ درختوں پہ بیٹھے تھے, اس وقت لوگ چھتوں پہ بیٹھے تھے, اس وقت لوگ دور دراز تھے جن کے زمینی راستے جو ہیں وہ بالکل منقطع ہو رہ چکے گئے تھے. تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بار بار بیوروکریسی کا تذکرہ کرنے کا مقصد میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. ایک ادارہ NDM ہے جی جس کا کام ہے پورا سال ان چیزوں کا جائزہ لینا اور قدرتی آفات کے آنے سے 6 ماہ پہلے یا کچھ عرصہ پہلے لوگوں کو بھی بتا دینا, حکومت کو بتا دینا, یعنی انٹیمیٹ کر دینا. اس سارے قضیے میں, اس سارے معاملے میں, فلڈ جو ریلیف ہے, یہ ہیلپ ہے, ان سب میں کہیں پہ آپ کو NDM میں نظر آیا؟ جی بالکل NDM میں نظر آیا. جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ وہاں پر تمام فورسز تھیں تو NDMA کی جیکٹس پہنے ہوئے بوٹ میں وہ لوگ بیٹھے تھے, لیکن ان کو اجازت نہیں تھی کہ اگر ہم انہیں کہیں کہ ہمیں آپ ساتھ لے چلیں اور ہم آگے جا کے تھوڑی سی اس کی فوٹیجز لینا چاہتے ہیں کہ ہم یہ کہیں دکھا سکیں اور بتا سکیں کہ یہاں پر یہ آفت کس طرح کی اور اس میں ہمیں کس طرح جو لوگ ڈونرز ہیں وہ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں, لیکن ایسا نہیں کرنے دیا گیا. اور دوسرا یہ تھا کہ ہمارے جو سینئر ایک صحافی ہیں, کالمسٹ حامد میر, انہوں نے کالم بھی لکھا. ان کے کالم سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے جو میڈیا تھا وہ میڈیا کے اوپر بھی ان کی نظریں تھیں, اور ان کی یہ نظریں تھیں کہ کوئی اگر اس طرح کا اینکر آتا ہے تو اس کو ہم اپنی مرضی سے یہ پانی دکھائیں, ہم اپنی مرضی سے دکھائیں کہ ہم ریسکیو بھی کر رہے ہیں, ہم اپنی مرضی سے اسے ایسی جگہوں پہ لے جائیں کہ ہم نے تمام سہولیات فراہم کر دی ہیں, ہم سب اچھا ہے کہ رپورٹ دیں, جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا. اور دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ NDMA اور PDMA کا کام ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یہ اویئر کر دیتے ہیں کہ بھئی اس طرح سے پانی, دیکھیں پانی کا تو انہوں نے تھا کہ یہ آنے والا ہے اور کس جگہ سے یہ بند توڑا جائے گا. اس میں بہت زیادہ جو ہم نے دیکھا سیاسی مسائل اس میں بہت جڑے ہوئے تھے. جیسے ہم نے ہیڈ پنن پہ دیکھا کہ وہاں کے جو MNA ابھی جو ہیں وہ طلال صاحب ہیں, اور ان کے والد وہ جو گوپانگ فیملی ہے ان کا بتایا جا رہا تھا, اور وہاں کے کچھ اور جو ممبر قومی اسمبلی تھے انہوں نے بھی ہمیں اس بات کا بتایا کہ یہ ان کا قصور ہے کہ وہ لوگ اپنی جگہ, اپنے باغات, اپنی زمینیں بچانے کے لیے کس طرح سے پانی کا رخ غریبوں کی طرف موڑ دیا جاتا ہے, چاہے اس کے کچے گھر, جھونپڑیاں, ان کے جانور بہ جائیں, انہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. یہ بات اپنی جگہ, لیکن دیکھیں PDMA ہے, یہ NDMA ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا رہنمائی کیجیے گا, بطور مبتدی یہ سوال کر رہا ہوں, دیکھنے والے بھی جاننا چاہتے ہیں, کیا ان کا کام نہیں ہے؟ انڈیا نے آپ سے آبی جارحیت کرنی تھی, ٹھیک ہے, اس سے پہلے جو چیزیں ہوئیں وہ اپنی جگہ اور وہ ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن اس سب میں NDMA کا فعال کردار کیا؟ میں اپنے پہلے سوال پہ آتا ہوں. اگر خدا نہ خواستہ اگلے سال پھر یہ سیلاب آ جاتا ہے تو کیا آپ NDMA یا PDMA کو دیکھتی ہیں ایک صاحب بصیرت ہونے کے ناطے؟ دیکھیں وقاص, یہ بات سب کو پتا ہے, یہ روز روشن کی طرح آیا ہیں کہ نہ ہی NDMA یا PDMA یا جو ہمارے ادارے ہیں جو ان کا کام یا رسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ انہوں نے کبھی نبھائی بھی ہے, اور نہ ہی مستقبل میں ہم ان سے کوئی اس طرح کی امید رکھیں. ہاں لیکن میں تو ہمیشہ بار بار یہ کہتی رہی ہوں کہ جھوکا تسن آباد ول خواجہ غلام فرید کی شاعری ہے. میں تو یہ چاہتی تھی کہ آپ لوگوں کو مزید پریشانی میں یا نا امیدی میں, مایوسی میں مت انہیں کریں. پہلے ہی وہ اتنے زیادہ مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں, پانی میں گھرے ہوئے ہیں, تو انہیں کچھ نہ کچھ ایک ہوپ ضرور نظر آنی چاہیے, کیونکہ ہوپ جو ہے وہ زندگی کی علامت ہے. اور ہم لوگوں کو, مسلمانوں کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ کس طرح سے آپ کے اوپر تکلیف ڈالی جاتی ہے جو ہے وہ کفر ہے, مایوسی کفر ہے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ اب دیکھیں سیلاب اتر جائے گا یا اتر رہا ہے کئی جگہوں پہ, یا اتر گیا, چلا گیا, ٹھیک ہے, لیکن اس کے جو آفٹر شاکس ہیں, آفٹر ایفیکٹس ہیں, سڑکیں دوبارہ بنے گی, پل دوبارہ بنے گے, ڈھانچہ دوبارہ بنے گا, بڑے لوگوں کی اس میں بڑی چیزیں بھی سامنے آئیں گی. ہم نے سیکھا کیا اس سے؟ کیا ہم نے کچھ سیکھا؟ دیکھیں یہ تو ہم تو سن رہے ہیں پیدا ہونے سے پہلے کے ہی, جب دادی اماں بات کرتی تھی, والدہ محترمہ بات کرتی تھی کہ بھئی 73 کا فلڈ آیا, اور پھر سنا کہ بعد میں آئے, اور ہمارے ہوتے ہوئے 2010-11 میں جو فلڈ آیا, اور اس کے بعد ابھی جو 2022 میں کوہ سلیمان گئی وہ فلڈ آیا. ہم نے ان میں سے
کبھی کچھ بھی نہیں سیکھا. اور اس میں سیکھنے کے لیے دیکھیں اس میں بہت سارے محرکات ہیں. اگر آپ دیکھیں ایک تو یہ قدرتی آفات ہیں جو آ جاتی ہیں, قدرتی آفات آتی ہیں اور کئی لوگوں کو تباہ کر جاتی ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم اس بات پہ تو توجہ ہی نہیں دیتے کہ اس پہ لوگوں کے اوپر کیا نفسیاتی اثرات ہوئے ہیں. پھر جب ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے ریلیف کا کام کیا ہو رہا ہے, پھر یہ دیکھیں کہ کتنے ڈونرز آتے ہیں. ایک چیز بہت اچھی مجھے نظر آئی, وہ بہت اچھی جو چیز ہے, ہم مسلمانوں میں دوسرے بہن بھائیوں کا مدد کرنے کا جذبہ میں سمجھتی ہوں کہ بے حد پایا میرا اگلا جاتا ہے. سوال یہی تھا میں نے کوئی کہ آپ نے کیا دیکھا؟ میں نے نہیں یہ دیکھا کہ کہیں پہ کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہو کہ میں مدد نہیں کر سکتا. ہم میں سے ہر ایک الاتش کی آواز تھی. ہم نے دیکھا ہر ایک جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرے, جائے ان کے لیے کپڑے لے کے جائے, ان کے لیے کھانا لے کے جائے, ان کے لیے راشن کا سامان لے کے جائے, ان کے ٹینٹس ہونے چاہیے, ان کے لیے دوائیں ادویات ہونی چاہیے. اور اب جو ہے ان کے لیے یہ مرحلہ پہنچا ہے کہ ان کے گھر بننے چاہیے. ابھی بھی وہاں پر آپ کو پتا ہے جو سید پور تھا, سید پور ایک پرانا اور تاریخی وہاں پر وہ مقام ہے, جگہ ہے, بستی ہے وہاں پر علی پور میں اندر جا کر, اور وہ 5000 سال سے زائد پرانی اور تاریخی وہ جگہ ہے. اچھا, سید پور. لیکن اس سید پور کو آپ جا کے دیکھیں کہ وہ کس قدر تباہ حال ہے. اور اس کے لوگ جب اب میں گئی ہوں, مجھے یہاں پر جناح اقبال ساؤتھ ایشین فورم ہے جس کو کرنل ریٹائرڈ رانا عبد الباقی صاحب چلاتے ہیں. وہ چونکہ اپنے فورم کے تھرو ویڈیوز کو دیتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ, اور انہوں نے اسی مد میں 2022 میں بھی فلڈ میں دیا تھا, اور ابھی بھی انہوں نے وہاں کے لیے شالز وغیرہ دی. آپ یقین جانیے جب میں وہ لے کے پہنچی وہاں پر, ایک علاقہ سید پور سے آگے لتی تھا, لتی میں جب میں پہنچی تو وہاں پر میں نے کہا کہ جتنی خواتین یہاں پر موجود ہیں میں سب کو دوں گی. انہوں نے کہا کہ پانی رکا ہوا ہے اور ٹمپریچر اتنا زیادہ تھا, اتنی گرمی تھی, سر سے پاؤں تک پسینہ ہی پسینہ, اور ایسے لگ رہا تھا مطلب عام روٹین میں اتنی گرمی نہیں لگتی کیونکہ پانی تھا, سیلاب کا رکا ہوا تھا, اور عورتیں بیچاری اسی پانی میں, ان کے میں کہتی ہوں گھٹنوں گھٹنوں تک پانی تھا, وہ اسی پانی میں چل کے آ رہی تھی گھروں سے. اور وہاں پر اتنی لڑائی پڑ گئی اس شال اور وہ چادریں تقسیم کرنے پہ. وہاں پر جوک در جوک لوگ آ جاتے ہیں, اس طرح گروہ آ جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا, ایک دوسرے کو فون کرتے ہیں, بھاگے آتے ہیں, اور وہاں پر کوئی پتہ نہیں چلتا یہ فلڈ افیکٹیز ہیں یا فلڈ افیکٹیز نہیں ہیں. اور وہاں جو گھمسان کا رن پڑتا ہے اس کے بعد ہو جاتا ہے, وہاں پہ ہو جاتا ہے. اور یہ سب میں 2005 کے زلزلے میں دیکھ چکا ہوں. ایسا لگتا ہے کہ آپ کی گاڑی پہ وہ لوگ پتھراؤ کر دیں گے آپ کو, اور ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں. کے علاقے میں ہمارے ساتھ ہوا تھا کشمیر, کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں, گاڑیوں کو اٹھایا گیا, سامان کو اٹھایا گیا. اس سے تو بھائی جو مدد کرنے کے لیے گیا, بھائی میں اب گئی ہوں, میں تو اپنے تئی رپورٹنگ کرنے گئی ہوں, اب میں وہاں پہ جاؤں اور وہاں پر اس طرح کی اگر سچویشن ہوگی تو مجھے بتائیں کہ میں اس سچویشن میں کیسے لوگوں کی مدد کر پاؤں گی. تو لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کو ساتھ لے کے جایا جائے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت مدد ہوئی ہے. لیکن وقاص صاحب ایک چیز یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو چیز میڈیا پہ آ گئی کہ جلال پور پیر والا ہے, وہاں پر تو مدد پہنچ رہی ہے ٹینٹس, اور لیکن ابھی تک جو علاقے جیسے 4 ضلع ہیں جہاں پر سیلاب آیا ہے, اس میں ایک بہاولپور ضلع ہے, ایون کہ بہاولپور شہر تک لوگوں کی زمینیں بہ گئی ہیں. اب احمد پور شرکیہ ہے, اس کے ساتھ چک کیل ہے, اور اس میں بیٹ احمد ہے, بیٹ بختیاری ہے, موزہ شکرانی ہے, اور اس کے بعد کتنے ہیں جو بالکل تباہ ہو چکے ہیں. وہاں پر ابھی بھی رستے نہیں ہیں, لیکن میڈیا بالکل بلیک آؤٹ ہے. لوگ صرف علی پور کا سن کے علی پور دینے جا رہے ہیں. اور علی پور میں ایک نوجوان اسامہ نظر ہیں جنہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے, انہوں نے ٹریننگ کی. وہاں کے ایک ایم پی ہیں رانا عبد المنان, میں ان سے مل تو نہیں پائی, لیکن مجھے ان کا کام بھی جو میں نے دیکھا ہے کہ اچھا لگا ہے. اور کچھ لوگ جو حکمران ہیں وہ اس طرح سے کام نہیں کر پا رہے جو کہ ان کی ذمہ داری ہونی چاہیے. لیکن مختلف تنظیمیں بہت زیادہ آئی ہیں اور ابھی بھی آ رہی ہیں, اور ابھی ہماری جو ہے وہ عالمی طور پر بھی ہماری امداد آنا شروع ہو گئی ہے. اب یہ ہے کہ یہ امداد آتی ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بیچارے گھر سے باہر بیٹھے ہیں, جن کے وہ ایک بکری تھی, ایک بھینس تھی, جن کے اوپر ان کی گزر بسر تھی, اور اب وہ بالکل بھوکے پیاسے ہیں, اور وہ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں اور ہر طرف متلاشی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ کون ہے ہمیں کچھ کھانے کو دے جائے گا, کچھ پہننے کو دے جائے گا, کچھ پیسے ٹکے ہاتھ میں دے جائے گا. تو وہ حالت جو ہے وہ بہت پریشان کن ہے.
میں یہ چاہتی ہوں کہ کم از کم ایٹ لیسٹ آپ نے شروع سے جب آپ کو پتا تھا کہ یہ فلڈ آنے والا ہے, یہاں اتنی آبادی رہتی ہے, اچھا لوگ بھی نہیں مانتے, ریسکیو نے سارا پھر لوگوں میں ڈال دیا, ہم تو ان کو کہتے رہے اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ, یہ اٹھے ہی نہیں ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم اٹھ جاتے تو ہمیں یہ بتائیں, انہوں نے ہمیں متبادل کوئی دی ہے, ہم کہاں جاتے؟ اب وہاں پہ چوریاں چکاریاں ہو رہی ہیں, وہاں پہ پتہ چلتا ہے وہ کہتے ہیں لوگ باہر سے آوازیں دیتے ہیں اندر کوئی ہے. بہت سے مسائل ہیں, بہت سے مسائل ہیں, اتنے یہ ایشوز اب زیادہ ہیں, اور اس میں سائیکولوجیکل جن کی شادیاں ہونی تھی پھر عورتوں کے آپ زچگی دیکھیں, کے معاملات تھے, پھر خواتین کے, میں اسی طرف آ رہی تھی کہ خواتین ہیں جو حاملہ ہیں, ان کے آپ ایشوز دیکھ لیں, وہ بچیاں جو بے پردہ وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں سب کے سامنے, وہ ایشوز اتنے زیادہ, چھوٹے چھوٹے بچی ہیں ان کی تعلیم کا ہرج ہو رہا ہے, اسکولوں کے اندر کئی جگہوں پہ پانی ہے, وہ ایشوز ہو گئے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ابھی سروے شروع ہو رہا ہے, گھروں کا سروے ہوگا اور لائف سٹاک کا ہوگا, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو خواتین ہیں, ابھی وہ ہمارے جو جنرل سیکرٹری ہیں وہ کر رہے تھے, ایک سٹوری کر رہے تھے خواتین کی, کہ خواتین جو کپاس چن رہی ہوتی ہیں وہ بیچاری, ان کے اوپر قرضے ہوتے ہیں, اور ہمارے گھر میں بھی یہی سسٹم تھا, سردیاں گرمیاں گندم آنی ہے کپاس آنی ہے, تو ہم نے گندم پہ جا کے لے لینا ہے اپنے لیے سٹاک پورے 6 ماہ کا, پھر جا کے ہم نے کپاس پہ لے لینا ہے, وہ پہلے والی ادھار اتار دینی ہے, اور یہ پورا ہمارا یہی سسٹم آج تک چلتا رہا. ساہوکاری سسٹم ہے جو یہ تو اب آگے ہم جابز میں یا اس میں آ گئے, ہمارا زمیندارہ سسٹم یہی تھا اور ابھی تک یہی چل رہا ہے ہمارے, کیونکہ ملک کی جو اس وقت 70% آبادی آپ دیکھ لیں زراعت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, تو یہی تو وہ عورتیں بیچاری جو اپنی زندگی کی بنیادی ضروریات پوری کرتی ہیں, وہ تو یکسر محروم ہو گئی ہیں ان سے. تو اس چیز کو میں کہتی ہوں آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے, پھر نفسیاتی طور پہ ان کے ایشوز کیا ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے, پھر یہ دیکھنے کی یہ بند کہاں سے کیسے ٹوٹے, اس میں پولیٹیکلی کیا انوالومنٹس تھیں, آگے کے لیے ہم اس کے لیے کیا اس کا کر سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جتنی بھی پل وغیرہ بنی ہوئی ہیں یہ سارے انگریز دور کی بنی ہوئی ہیں, ہم نے تو ماشاءاللہ صرف اپنے ایمان کو ہی تازہ کیا ہے, مسلمانوں نے ایمان کو تازہ کیا ہے, یا سارا دن ہم یہی بتاتے رہتے ہیں کہ فلاں ایسا برا ہے اور میں سب سے نیک ہوں, میں سب سے اچھا ہوں. تو ہم نے 76 سالوں میں ہم مسلمانوں نے اور ہم پاکستانیوں نے بس یہی کچھ ہی کیا ہے, ورنہ ہم نے کوئی کام نہیں کیا ڈھنگ کا کہ ہم کوئی کام کر جاتے, کوئی اداروں کو, کوئی اخلاقیات کو, کوئی ہمارا سسٹم ایسا ہوتا, وہ ہماری چیزیں نہیں بن پائیں. مجھے حضرت اقبال یہاں یاد آ رہے ہیں, جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی, اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی شفقت, آپ نے وقت دیا, میں صرف جاتے جاتے یہ گزارش کرنا چاہوں گا, کیونکہ جب ڈاکٹر صاحبہ آپ ذکر کر رہی تھیں کہ لوگ لوٹ رہے ہیں سوٹ رہے ہیں, 2005 کا جب زلزلہ آیا تو میں اس وقت گورنمنٹ حشمت علی اسلامیہ کالج میں اپنا اکنامکس کا لیکچر لے رہا تھا, پروفیسر لیاقت علی صاحب تھے, اور افادہ کلیل مختتم جو ہے وہ میں پڑھ رہا تھا اس وقت, اور یوں زمین ہلی. خیر اس میں میری خاندان کے 63 افراد کا انتقال ہوا اس زلزلے میں, بہت بڑا فیملی لاس تھا ہمارا, ٹھیک ہے, لیکن میں نے یہی رویے دیکھے اور یہ رویے آج بھی تازہ ہیں. خیر اس وقت بھی میں نے یہ رویے دیکھے, آج بھی دیکھ رہا ہوں یہ رویے اسی طرح تازہ ہیں. آپ کی جو دریا دلی ہے اور جو درد دل سے آپ نے بات کی ہے, اللہ تعالیٰ اس میں تاثیر عطا کرے, اور وہ جو ہمارے صاحب اقتدار ہیں کاش وہ اس بات کو سمجھ سکیں. لیکن سسٹم کو بدلنا ہوگا, ایک نہ ایک دن اس سسٹم کو بدلنا ہوگا. جب تک یہ نظام زر اپنے انجام کو نہیں پہنچتا, اور جس طرح یہ ساہوکاری نظام ہے یہ اپنے اختتام کو نہیں جاتا. انٹرنیشنل فنڈنگ آ رہی ہے, خدا کرے, میں نے زلزلے کے دوران جو ڈاکٹر صاحب انٹرنیشنل فنڈنگ آئی تھی اس کو جس طرح برباد ہوتے دیکھا ہے, اللہ کرے کہ یہ سیلاب والی فنڈنگ اس طرح برباد نہ ہو. جاتے جاتے آپ کچھ کہنا چاہیں؟ بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ جو اپنی خوشیاں منا رہے ہیں, سیلیبریشنز ہیں, یہ شاید ہم زندگی بھر کرتے رہیں گے, لیکن اس وقت ہمیں ان اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا ہے جن کو ہماری مدد کی ضرورت ہے, اور ہمیں جو مستحقین ہیں, اور بہت سارے اس میں آپ یقین جانیے ایسے لوگ ہیں جو کہ عزت نفس اس طرح کی رکھتے ہیں اور کہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ جھکائیں. تو مہربانی کر کے آپ خود ان سب لوگوں کی مدد کیجیے. آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, اور دوستو اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا.
اپنا خیال رکھیے گا. آئے روز آپ بہت سے کام کرتے ہیں, میں جاتے جاتے یہی پیغام دوں گا جس طرح اپنے ہر پوڈ کاسٹ یا ویلاگ کے اینڈ پہ دیتا ہوں کہ 1500 2000 کا آپ کا بیلنس ضائع چلا جائے گا. خدا رہا ایک آدھی کتاب لے لیجئے, پڑھیے تاکہ آپ کی نسلیں سنور سکیں. تھینک یو. خدا حافظ.